السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ ایک دفعہ پھر اپنے چینل ایم ایس پلیس کے اندر آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ کا کوئی ولاگ نہیں ہے، کوئی گیمنگ پر ویڈیو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فن ہے۔ آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک بہت ہی بڑا نمونہ بنا کے رکھ دیے۔ جی ہاں، اور آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک بہت اچھی، بہت اعلیٰ کہانی اور بہت ہی تاریخی کہانی۔ جی ہاں، آج ہم ٹائٹینک کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی مستقل کہانی ہے جس کو سننے کے بعد شاید آپ بھی کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، بنا دیری کے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ آپ کا زیادہ ٹائم خراب نہیں کرتے، تو چلیے آ جاتے ہیں اسکرین پر۔ 1200 دنوں میں بنائے جانے والا یہ جہاز صرف 2 گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 میں یہ وہ دن تھا جس دن ٹائٹینک اپنے پہلے ٹور کے آغاز کے لیے اپنے ملک سے نکل رہا تھا سمندر میں، اور سمندری طوفان کے اندر سمندر کے دور دور تک کسی طوفان کا آنے جانے کا کوئی خطرہ نہ، اور نہ ہی دور دور تک کوئی پیش نظر آ رہا تھا۔ ٹائٹینک کا پہلا ٹور اور ٹائٹینک کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹائٹینک پر چڑھتے ہی جا رہے تھے اور اس کے نئے آغاز کے لیے روانہ ہوتے ہی جا رہے تھے۔ نہ ہی جہاز پر روانہ ہوتے لوگوں کو اور نہ ہی جہاز پہ روانہ ہوتے الوداع کرنے والے لوگوں کو یا پھر اس کے بنانے والے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صرف ٹائٹینک کو 6 غلطیوں کی وجہ سے ٹائٹینک اتنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آج اب جانیں گے آپ کے دور کا ایک سب سے بڑا اور سب سے لگژری جہاز، موسٹ لگژری، جو اپنے دور کے اندر بہت قیمتی تھا، جس کی 6 غلطیوں کی وجہ سے یہ اس دنیا سے جا گیا۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈون اسمتھ کو بھی نہیں پتہ تھی؟ کیپٹن کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں صرف کیا ٹائٹینک لانچ کرنے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائن کو بھی نہیں پتہ تھی، جو 100 سے زائد شپس تیار رکھنے کا تجربہ جانتی تھی۔ اور تو اور ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی دی ہارڈ اینڈ وولف کو بھی پتہ نہ تھی، جنہوں نے اس دنیا میں 500 سے زائد شپس پرووائڈ کرنے کا تجربہ رکھتی تھی۔ آج کی کنسٹرکشن کا کام 1907 اور 3 سال کا وقت لگا تھا، جس میں 2000 سے زائد ورکرز موجود تھے۔ کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو چکا تھا اور کنسٹرکشن کے مکمل ہونے کے بعد ٹائٹینک کو صرف ٹیسٹ کرنے کا ہی باقی رہ گیا تھا کام، اور اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹور بنایا جو ایک ملک سے اگلے ملک تک رکھا تھا۔ ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ اخبارات میں چھپنے شروع ہو گیا، جس کا ٹائٹل تھا انسنکیبل ٹائٹینک، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں نہ ڈوبنے والا جہاز بنا دیا گیا ہے۔ اس کی روانگی ساؤتھ کیپٹن سے شروع تھی، جو کہ 10 اپریل 1912 میں مقرر کی گئی تھی، جس کی آخری منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے نچلے فلور میں سفر کرنے کی قیمت $30 تھی، جبکہ سب سے اوپر والے کمرے کی $150 تھی، جو کہ آج کے دور میں $340,000 بنتے ہیں۔ آخر کار ٹائٹینک کی ساری ٹکٹس بک ہو چکی تھی اور وہ دن آ چکا تھا جس دن ٹائٹینک کو روانہ کیا جا رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 1، سب سے زیادہ اس میں یہ غلطی ہے کہ سب سے پہلے یہ دوپہر کی روانگی میں سٹارٹ شروع ہو گیا، اور اس کو صرف 7 اپریل یعنی کہ 7 دنوں میں ٹائٹینک کو صرف نیو یارک تک پہنچنا تھا، صرف 7 دن، اور کیپٹن اسمتھ نے اس کی رفتار شروع سے ہی تیز رکھی تھی، اور یہی سب سے بڑی غلطی۔ کچھ ہی دیر میں ٹائٹینک نے اپنی پہلی منزل کا راستہ اتنا کور کر لیا تھا کہ دور دور تک نیلے آسمان کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیتا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو اس سمندر پر سوار ہوتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اور وہ شروع سے ہی 72 گھنٹوں سے ہی پہلے کا نیو یارک کی طرف چلتا جا رہا تھا، اور 14 اپریل 1912 کی رات میں صرف آسمان خالی اور نیلے سمندر کے علاوہ دور دور تک دھند کے علاوہ کچھ اور نہ دکھائی دیتا۔ ٹائٹینک کے آگے ایک اور جہاز جو کہ کچھ گھنٹے ہی فاصلے پر تھا، انہوں نے کیپٹن اسمتھ کو اس جہاز کے آگے برف کی چٹانیں، تیرتی ہوئی چٹانوں کا وارننگ الرٹ نیوز بھی دیا۔ یہ انہوں نے الرٹ الارم 6 دفعہ ان کو بار بار سمجھاتے رہے، لیکن ان کی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے انہوں نے اپنے سر پر نہ لیا، جس کی وجہ سے گلیشیئر کے ٹکڑے پانی میں تیرتے رہے۔
مسٹیک نمبر 3، اب جہاز بڑی ہی تیزی سے ٹائٹینک نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور ان کی بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شروع سے اس کی سپیڈ تیز رکھی تھی، لیکن اب بھی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا۔ وہ آئس برگ کی طرف بڑی تیزی سے چلتا جا رہا تھا، کیونکہ اب ان کو بچانے کی یہ تھی کہ ان کے پہرے دار الرٹ کھڑے تھے، لیکن وہ اس کی دور دراز تک اطلاع کیپٹن سمیٹ کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی کہ ان کے پاس دوربین نہ تھا۔ ان کی سب سے بڑی مین غلطی لکھی جا رہی تھی کہ دوربین ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ آئس برگ یعنی گلیشیئر کو دوربین کی وجہ سے دور تک نہ دیکھ پائے اور اس حادثے کا شکار بن گئے۔ مسٹیک نمبر 4، یہ آئس برگ گلیشیئر کے پہاڑوں کی سردی کی وجہ سے پانی کے اوپر تیرتا ہوتا ہے، لیکن جس کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے بڑے بحری جہاز بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سمجھا تھا۔ کیپٹن سمتھ کو گلیشیئر کے پہاڑوں کی خبر ملتے ہی انہوں نے جلدی سے حکم دیا کہ جہاز کو جلدی سے روکا جائے اور اس کا رخ بھی تبدیل کرنے کا کہا، لیکن بے سود، کیونکہ اب ٹائٹینک گلیشیئر کے ٹکڑے سے بہت ہی آگے آ چکا تھا۔ لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو بچانے کا بہت ہی ایزیلی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا کہ اس کی تیسری غلطی اگر نہ ہوتی۔ اسپیشلسٹ کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی نچلی باڈی جہاں پہ گیسز بھری ہوتی ہے، اگر وہاں پہ انہوں نے اسٹیل کے نٹس کے بجائے انہوں نے کاپر کے نیٹ لگائے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر، انہوں نے جو یہ نیٹ لگائے تھے یہ اسٹیل کے نہیں بلکہ کاپر کے تھے، جو کہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے موٹے موٹے لوہوں کو جوڑنے کے لیے، اسٹیل کے نیل بنانے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے اسٹیل کے کیل پڑنے ہوتے، جس کی وجہ سے کاپر کی وجہ سے پہاڑ لگتے ہی نچلے حصے آپس سے کھل گئے، جس کی وجہ سے جو ڈر تھا وہ ہوا۔ مسٹیک نمبر 5، جس ٹائٹینک کا پہاڑ جو ٹائٹینک کو لگا تھا وہ بالکل فٹ بال سے بھی بڑا تھا، اور ابھی ٹائٹینک کے نیچے سے پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ پانی نے اس عوام کو پوری بڑی طرح سے گھیرنا شروع کر دیا، اور ٹائٹینک سمیت کی طرف بھی پانی چلا جا رہا تھا۔ بے شک پانی کی سپیڈ سے اور رفتار سے پانی تیسرے فلور تک آ گیا، لیکن پھر بھی ٹائٹینک کو بچانا آسان تھا، کیونکہ ٹائٹینک کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے نچلے تینوں حصوں میں پانی آ گیا تو اس کو پھر بھی اچھی طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن بے قطعی اور بدقسمتی سے ٹائٹینک کے چوتھے فلور تک بھی پانی آنا شروع ہو گیا۔ اب ٹائٹینک کو بچانے کی فکر چھوڑ کر پیسنجروں کی زندگی بچانے کے لیے سوچا گیا تھا، اور انہوں نے ٹائٹینک کے کیپٹن سمتھ نے الرٹ الارم جاری کیے، جب تک کوئی آتا تیرنے کے لیے تو انہوں نے اپنے پیسنجروں کو پانی کے اندر اتارنے اور شپس کے ذریعے ان کو اپنی محفوظ جگہ پہ بچانے کے لیے شپس نیچے اتارے، لیکن بے قطعی کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ جہاز کے اندر 32 بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے انہوں نے 20 رکھی تھی۔ ان کی تعداد 1500 تھی اور بوٹس صرف 20 تھی۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری اور بڑا بے تحاشا عالم تھا، اور ان کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے شور شرابے کی وجہ سے رات کے 12:45 کے اندر جو 20 انہوں نے بوٹس رکھی تھی، اور ان میں سے انہوں نے سب سے زیادہ جو اہم لوگ تھے اور ان کو روانہ کر دیا۔ اگر اس بوٹس کے اندر زیادہ آدمی بھرے جاتے تو شاید ان کا بچنے کا چانس تھا، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو انہوں نے ترجیح دی کہ آپ کے لیے ایمرجنسی کے لیے اور بوٹس آنے والی ہیں۔ اگر یہ بھرتے جاتے تو کچھ لوگوں کی جانیں بچنا ممکن تھی، اور سب سے مین چیز یہ کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی اب بجلی جا چکی تھی۔ زیادہ دباؤ ہونے کی وجہ سے ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہی عمل ٹائٹینک کے 2 گھنٹے 40 منٹ کے اندر ڈوبتے ہوئے لگا، جس میں سے ٹائٹینک کے اندر سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں، اسپیشلسٹ کا ماننا یہ ہے کہ پانی کی ٹھنڈک -2 ڈگری تھی، -2 سینٹی میٹر ڈگری تھی، جس کی وجہ سے اگر یہ پانی کے اندر رہ بھی جاتے تو پھر بھی ان کا بچنا مشکل تھا، کیونکہ اتنے ٹھنڈے پانی کے اندر صرف انسانی جان 30 منٹ تک زندہ رہ سکتی ہے۔ ٹائٹینک کے کہا جاتا ہے کہ 1500 سے زیادہ بھی پیسنجر تھے، کیونکہ ٹائٹینک کے اندر انٹر ہوتے ہی جو ٹکٹ کے اندر تھے تو کچھ لالچی لوگ بغیر ٹکٹ کے بھی گھس گئے تھے، اور جو لوگ 100-150 لوگ بچ گئے تھے تو وہ صرف بوڑھے اور امیر اور بچے لوگ تھے جو بہت امیر تھے، اور ٹائٹینک کیپٹن سب سے واحد انسان وہ تھا جس نے افراتفری کے عمل کو ختم کرنے کے بعد ہی آخری بندہ یہ تھا جس نے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے کہ یہ تھی ٹائٹینک کی کہانی۔
اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پر نہیں ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا، ایسی اچھی سی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔